نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مسلمانوں کی جو غفلت ہے اس وقت اپنے دین سے، اس کو ایک مثال سے ہم اگر سمجھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ کا اے سی خراب ہو اور آپ بڑی گرمی محسوس کریں اور آپ ایک اچھی کمپنی کو فون کریں کہ اپنا انجینئر بھیج دیں جو آ کے ہمارے اے سی کی پرابلم کو دیکھ لے اور اس کو پھر سولو کر دے، تو وہ کمپنی ایک آدمی بھیجتی ہے، اپنا ایک انجینئر بھیجتی ہے، وہ آ کے دیکھتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کا اے سی ہو جائے گا، اس کی میں سروس کروں گا یا گیس بدلوں گا اور یہ کچھ کروں گا اور اس کے میں اتنے پیسے جو ہیں آپ سے چارج کر لوں گا۔ اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ اسے ٹائم دیتے ہیں 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے لگا دیتا ہے، حتیٰ کہ 8 گھنٹے بھی اگر لگاتا ہے، لیکن وہ اے سی کا کچھ نہیں کرتا، بس تھوڑی بہت سروس کر کے اور پھر اس کے بعد پنکھا ٹھیک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب آپ کہتے ہو بڑی گرمی ہے یا گرمی میں آپ کو آگے بڑھ کے آپ کو پنکھا جھلنا شروع کر دیتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے۔ یہ احمقانہ حرکتیں کرنے کے بعد جب اس کا ٹائم گزر جاتا ہے 5-6 گھنٹے 8 گھنٹے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ بل آپ دے دیں۔ آپ کہتے ہیں بھئی کس چیز کا بل؟ جو میں نے کام کہا تھا وہ تو نے کیا نہیں، تم احمقانہ حرکتیں کرتے رہے، پنکھا ٹھیک کرنا کہا تھا ہم نے، نہ وہ ہمارا مطالبہ تھا، تم اس میں خام خواہ لگے رہے اور یہ کرتے رہے اور یہ کرتے رہے، اور یہ جس کام کے لیے تمہیں بلایا تھا اور جس کا کمپنی کو ہم نے بل دینا ہے، یہ بل جو تم مطالبہ کر رہے ہو، یہ تو اسی صورت میں تھا اگر تم اے سی کو ٹھیک کرتے، تو تمہاری اس احمقانہ حرکتوں کا ہم بل کیوں پے کریں؟ بالکل اسی طرح قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے حضور ہم پیش ہوں گے، اگر ہم سے پوچھا گیا کہ دیکھو ہم نے تمہارے پاس ایک نبی بھیجا، سارے نبیوں میں سے منتخب کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر ان کو ایک کتاب دی، قرآن کریم، سب سے افضل کتاب جو اللہ کا کلام ہے، اور قرآن اور سنت میں ہر چیز تمہیں بتا دی گئی واضح طور پہ کہ یہ تمہیں کرنا ہے دنیا میں، اور تمہاری اصل ذمہ داری وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ وہ کیا تھی کہ اللہ نے جو دین دیا تھا انہیں، اس دین کو نافذ کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بے انتہا جد و جہد کی، اپنی پوری صلاحیتیں اور توانائیاں اس پہ لگا دیں، بے تحاشا قربانیاں دیں، اور آپ نے اور آپ کے صحابہ کی جماعت نے مل کر وہ کام کر دکھایا جو ان کے ذمے لگایا تھا۔ اس کے بعد وہ کام آج امت کے ذمے ہے، لیکن یہ امت اور مسلمانوں کے بالعموم اس کام سے غافل ہیں۔ بڑی نیکیاں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، بعضوں کے اخلاق بھی بڑے اچھے ہیں، بعض ایسے بھی میں نے دیکھا ہے جو ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اپنے والدین کی خدمت میں گزار دیا۔ جو اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہے کہ ٹھیک ہے تم مسلمان تھے، اچھے انسان تھے، تم نے والدین کی خدمت کی، وہ تو تمہارا فرض تھا، لیکن جو کام تمہارے ذمہ لگایا تھا وہ کیوں نہیں کیا؟ ایک آدمی کہتا ہے میں ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، بھئی نماز تو مسلمان تھے، وہ تو فرض تھا، وہ تو نے کیا، بہت اچھی بات ہے، مگر جو کام جس کام کے لیے تجھے دنیا میں بھیجا گیا تھا وہ کام کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے دین کے نفاذ کی جدوجہد کے لیے تو نے کیا حصہ ڈالا؟ کیا اس کی پلاننگ کی؟ کیا سوچا تو نے اس کے بارے میں؟ چلو اتنا ہی بتا دو۔ تو لیکن مسلمان آج اس بارے میں سوچ بھی نہیں رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس بارے میں سوچیں اور اس کے لیے کام کریں تاکہ باقی نیکیاں بھی آپ کی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائیں، اگر آپ نے اپنا اصل کام کیا تو۔